پھر آپ نے فرمایا کہ ارجع الیہم، تم پلٹ جاؤ، انہی کی طرف پلٹ جاؤ، فلنأتینہم بجنود، تو ضرور ہم تم پر اپنے لشکروں کے ساتھ آئیں گے، لا قبل لہم بہا، جن کی انہیں طاقت نہ ہوگی، وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور ضرور ہم ان کو اس شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے، اس طرح کہ وہ پست ہوں گے، ہارے ہوئے ہوں گے۔ اب آپ نے اپنے درباریوں سے فرمایا، قال، آپ نے فرمایا، یا ایھا الملأ، اے درباریوں، ایکم، تم میں سے کون، یأتینی بعرشھا، اس عورت کا تخت میرے پاس لے کر آئے گا، قبل ان یأتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ میرے بارگاہ میں میرے حضور مطیع ہو کر حاضر ہوں، اس سے پہلے کون لے کر آئے گا؟ قال عفریت من الجن، تو ایک بڑا خبیث جن بولا، بڑا بھاری جن تھا، انا آتی کا بھی قبل ان تقون من مقامک، کہ میں وہ تخت آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دوں گا اس سے پہلے کہ حضور آپ اپنا یہ دربار ختم فرمائیں، یہ جو اجلاس آپ کا ہو رہا ہے برخاست ہونے سے پہلے تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں بے شک اس پر قوت والا ہوں، امانت دار ہوں، طاقت بھی مجھ میں بہت ہے اللہ کی عطا سے، اور امانت امین بھی ہوں، کوئی ایسا نہیں ہے کوئی گڑبڑ کروں گا، کوئی چیز چرا لوں گا، ہیرا نکال لوں گا، صحیح سالم پہنچاؤں گا۔ لیکن قال الذي عنده علم من الكتاب، تو اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا، یعنی عاصم بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ انا آتی کا بھی، میں اس تخت کو آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دوں گا، قبل ان یرتدا، اس سے پہلے، یرتدا الیک طرفک، اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے، یعنی پلک جھپکنے سے پہلے میں آپ کے سامنے لے آؤں گا۔ فلما رآہ مستقرا عندہ، پھر جب سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے پاس رکھا دیکھا، قال ھذا من فضل ربی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرے اللہ کے فضل سے ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، وہ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام معاملات میرے ساتھ کیے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ ومن شکر، اور جو شکر کرے، فانما یشکر لنفسہ، تو وہ اپنی ذات کے لیے ہی حقیقتاً شکر ادا کرتا ہے۔ ومن کفر فان ربی غنی کریم، اور جس نے انکار کیا، ناشکری کی، تو بے شک میرا رب غنی ہے، بے نیاز ہے، کریم ہے، اور کرم فرمانے والا ہے۔ تو اس سے دیکھیں معلوم ہوا کہ عاصم بن برقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کتاب کا علم تھا، اس سے پہلے کہ پلک جھپکتی وہ تخت دربار میں موجود تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کس چیز کا نام دیا جائے گا؟ قرآن کی واضح آیت سے ثابت ہے کہ لمحے بھر کے اندر آپ اس تخت کو یہاں پر لے آئے تھے، کون سی قوت تھی، کس طریقے سے لے کر آئے تھے، کیا عام طور پہ ایسا پاسبل ہے؟ کیا اس وقت اتنی سائنسی ایجادات ہو چکی تھیں، سائنس اتنی ترقی پر تھی کہ کسی آلے کے ذریعے کسی اور طریقے سے انہوں نے وہ منگا لیا ہو؟ یقیناً نہیں، کوئی سائنسی ایجادات تو تھی نہیں یقیناً۔ اور پھر عاصم بن برقیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دعوی نبوت بھی نہیں کیا تھا، نبی تو نہیں تھے کہ چلو ہم اس کو معجزہ قرار دے دیں، تو پھر ماننا پڑے گا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبیوں کے نیک پرہیزگار امتیوں سے بھی بعض اوقات خلاف عادت کام کا صدور ہوتا ہے، تو ہم ان سے پھر اس شخص کو ولی اور اس کے اس خلاف عادت کام کو ولایت سے تعبیر کر دیتے ہیں، اور اس کے وجود کو تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں کہ اس کا ثبوت قرآن عظیم میں خود موجود ہے۔ تو اس طریقے سے یہ قرآن کے ذریعے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بہت سی ایسی آیات کریمہ ہیں کہ جن میں کرامت کا ثبوت ہے۔ اب چند حدیثیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ احادیث کریمہ میں بھی کرامت کا ذکر ہوا، یعنی کرامات کا صدور ہوا، ظہور ہوا، تو بزرگان دین نے ان کو نقل فرمایا اور امت مسلمہ ان کو بیان کرتی چلی آئی ہے۔ پہلی جو روایت ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں وہ بخاری کی روایت ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، حدیث نمبر 5690 ہے۔ لیکن میں جس کتاب سے آپ کو یہ روایات عرض کر رہا ہوں، یہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ مشکات المصابیح سے میں آپ کو عرض کروں گا، اور مشکات المصابیح وہ کتاب ہے کہ جس میں صحاح ستہ کی اور اس کے علاوہ چند دیگر کتب حدیث کی روایات کو جمع کر دیا گیا ہے۔ تو یہ کوئی الگ کتاب نہیں ہے حدیث کی، یا غیر مستند کتاب نہیں ہے، بلکہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، شرح السنہ، دارمی،
ان تمام کی روایات کو اس میں مختلف ٹاپکس کے تحت جمع کر دیا گیا ہے. تو یہ جو روایت ہے یہ بخاری کی روایت ہے اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ حضرت اسید بن حضیر اور عباد ابن بشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے کاموں کے متعلق بات چیت کرتے رہے یہاں تک کہ رات کا ایک حصہ گزر گیا. یعنی دیر تک یہ میٹنگ چلتی رہے, کوئی ضروری باتیں کر رہے تھے. یہ واقعہ سخت اندھیری رات میں ہوا. پھر وہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے واپسی کے لیے نکلے تو ان میں سے ہر ایک کے پاس ایک چھوٹی لاٹھی تھی. اندھیرے کے اندر جانور کیڑے مکوڑے آ سکتے ہیں تو وہ ہتھیار کے طور پر اور سہارے کے لیے ایک لاٹھی رکھی ہوئی تھی. ان میں سے ایک کی لاٹھی چمک اٹھی حتیٰ کہ وہ دونوں اس کی روشنی میں چلے, یہاں تک کہ جب ان کو راستے نے علیحدہ کیا, یعنی اب ایسے جگہ پر آ گئے, ایک نے ادھر جانا ہے جیسے ایک نے ادھر جانا ہے, تو دوسرے کی لاٹھی بھی روشن ہو گئی. تو ان میں سے ہر ایک اپنی لاٹھی کی روشنی میں چلا یہاں تک کہ اپنے گھر پہنچ گیا. تو اب غور فرمائیں کہ یہ ایک کرامت ہے. اس دور کے اندر کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ وہ کوئی ٹارچ وغیرہ ان کے پاس ہو, بلکہ جیسے وہ چلے, اندھیری رات تھی, تو ایک دم ایک لاٹھی کے آگے روشنی آ گئی اور اس کی اتنی روشنی تھی کہ جس سے آرام سے راستہ نظر آ رہا تھا. تو وہ دونوں اس میں چلتے رہے اور جب جدائی کا وقت آیا, یقینی سی بات ہے کہ پھر ایک اندھیرے میں رہ جاتا, تو پھر دوسرے صحابے کی کرامت بھی ظاہر ہو گئی کہ دوسرے کی لاٹھی بھی روشن ہوئی اور وہ اپنی اپنی لاٹھیوں کی روشنی میں اپنے گھروں تک پہنچ گئے. اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے بھی اس قسم کی کرامات کا صدور ہوا. اور یہ ہم پہلے آپ کو وضاحت کر چکے ہیں کہ کرامت میں کسی بھی ولی کے قصد و ارادے کا ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں وہ ایک خارق عقل خلاف عادت کام یا ایسے کام کے صدور کا بس ذریعہ اور سبب بن جائے کہ جس کام کو دوسرے لوگ نہ کر سکیں, چاہے یہ اپنے قدرت و اختیار سے کوئی فعل کرے نہ کرے, اسے کرامت کہہ دیا جائے گا. یہاں پر بھی آپ لوگوں نے ایسا نہیں ہوا کہ یوں پھونک ماری تو ایک دم لاٹھی روشن ہو گئی, یا کچھ پڑھ کر دم کیا یا اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, بلکہ آپ چلے ایک دم لاٹھی روشن ہو گئی. اس کو آپ کی کرامت ہی کہا جائے گا کہ اللہ تعالی کی طرف سے آپ کے لیے یہ انعام ظاہر ہوا. لیکن چونکہ خلاف عادت کام تھا اور اکثر ایسا نہیں ہوتا ہے, اس لیے ان بزرگوں کی کرامت ہی قرار دیا جائے گا. تو یہ بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کوئی نبی غیبی خبر دیتا ہے تو اسے نبی کا معجزہ قرار دیتے ہیں, اگر بالکل بعینی ویسے ہو جائے. اسی طریقے سے اگر کوئی ولی کوئی مستقبل کی خبر دیتا ہے اور بالکل بعینی ویسا ہی واقعہ ہو جاتا ہے تو ہم اسے ولی کی کرامت قرار دے سکتے ہیں. لہذا اگلی جو روایت ہے یہ بھی بخاری کی ہی روایت ہے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جب غزوہ احد ہوا تو چلیں ٹھیک ہے, یہ اب چونکہ ہمارا وقت کم ہے, انشاءاللہ ہم نیکسٹ پروگرام میں اسی روایت سے آغاز کریں گے اور احادیث سے کرامت کے ثبوت پر تفصیلی کلام ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.